اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب النکاح، حدیث نمبر 5164، اردو ترجمہ۔ دلہن کے پہننے کے لیے کپڑے اور زیور وغیرہ عاریتاً لینا۔ مجھ سے عبید بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے حشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ انہوں نے اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے ایک ہار عاریتاً لے لیا تھا، راستے میں وہ گم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے کچھ آدمیوں کو اسے تلاش کرنے کے لیے بھیجا۔ تلاش کرتے ہوئے نماز کا وقت ہو گیا اور پانی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے وضو کے بغیر نماز پڑھی۔ پھر جب وہ آنا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس ہوئے تو آپ کے سامنے یہ شکوہ کیا، اس پر تیمم کی آیت نازل ہوئی۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے عائشہ رضی اللہ عنہا، اللہ تمہیں بہترین بدلہ دے، واللہ جب بھی آپ پر کوئی مشکل آن پڑی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تم سے اسے دور کیا اور مزید برآں یہ کہ مسلمانوں کے لیے برکت اور بھلائی ہوئی۔ حدیث نمبر 5165، اردو ترجمہ۔ جب شوہر اپنی بیوی کے پاس آئے تو اسے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ ہم سے سعد بن حفص طلتئی نے بیان کیا، کہا ہم سے شیبان بن عبد الرحمن نے، ان سے منصور بن معتمر نے، اور ان سے سالم بن ابی الجعد نے، ان سے قریب نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس ہم بستری کے لیے جب آئے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبی الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، یعنی میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ شیطان کو مجھ سے دور رکھ اور شیطان کو اس چیز سے بھی دور رکھ جو اولاد ہمیں تو عطا کرے۔ پھر اس عرصے میں ان کے لیے کوئی اولاد نصیب ہو تو اسے شیطان کبھی ضرر نہ پہنچا سکے گا۔ حدیث نمبر 5166، اردو ترجمہ۔ ولیمے کی دعوت دولہے کو کرنا لازم ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ولیمے کی دعوت کر، خواہ ایک بکری ہی ہو۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، اور انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو ان کی عمر 10 برس کی تھی۔ میری ماں اور بہنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے مجھ کو تاکید کرتی رہتی تھیں، چنانچہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 برس تک خدمت کی، اور جب آپ کی وفات ہوئی تو میں 20 برس کا تھا۔ پردے کے متعلق میں سب سے زیادہ جاننے والوں میں سے ہوں کہ کب نازل ہوا۔ سب سے پہلے یہ حکم اس وقت نازل ہوا تھا جب آن صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے نکاح کے بعد انہیں اپنے گھر لائے تھے۔ آپ ان کے دولہا بنے تھے۔ پھر آپ نے لوگوں کو دعوت ولیمے پر بلایا، لوگوں نے کھانا کھایا اور چلے گئے، لیکن کچھ لوگ ان میں سے آن صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کے بعد بھی دیر تک وہیں بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے۔ آخر آن صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور باہر تشریف لے گئے۔ میں بھی آن صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر گیا تاکہ یہ لوگ بھی چلے جائیں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے چلتے رہے اور میں بھی آپ کے ساتھ رہا۔ جب آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کے دروازے پر آئے تو آپ کو معلوم ہوا کہ وہ لوگ چلے گئے ہیں، اس لیے آپ واپس تشریف لائے اور میں بھی آپ کے ساتھ رہا۔ جب آپ زینب رضی اللہ عنہا کے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ لوگ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی تک نہیں گئے ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر واپس تشریف لائے اور میں بھی آپ کے ساتھ واپس آ گیا۔
جب آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے دروازے پر پہنچے اور آپ کو معلوم ہوا کہ وہ لوگ چلے گئے ہیں تو آپ پھر واپس تشریف لائے اور میں بھی آپ کے ساتھ واپس آیا۔ اب وہ لوگ واقعی جا چکے تھے۔ آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنے اور میرے بیچ میں پردہ ڈال دیا اور پردے کی آیت نازل ہوئی۔ حدیث نمبر 5167 اردو ترجمہ۔ ولیمے میں ایک بکری بھی کافی ہے۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھے حمید طویل نے بیان کیا اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے پوچھا، انہوں نے قبیلہ انصار کی ایک عورت سے شادی کی تھی کہ مہر کتنا دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ 1 گٹھلی کے وزن کے برابر سونا۔ اور حمید سے روایت ہے کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا اور انہوں نے بیان کیا کہ جب آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین صحابہ مدینہ ہجرت کر کے آئے تو مہاجرین نے انصار کے یہاں قیام کیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے سعد بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کے یہاں قیام کیا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ میں آپ کو اپنا مال تقسیم کر دوں گا اور اپنی 2 بیویوں میں سے ایک کو آپ کے لیے چھوڑ دوں گا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ آپ کے اہل و عیال اور مال میں برکت دے۔ پھر وہ بازار نکل گئے اور وہاں تجارت شروع کی اور پنیر اور گھی نفع میں کمایا۔ اس کے بعد شادی کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دعوت ولیمہ کر، خواہ ایک بکری ہی کی ہو۔ حدیث نمبر 5168 اردو ترجمہ۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ثابت بنانی نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے جیسا ولیمہ اپنی بیویوں میں سے کسی کا نہیں کیا۔ ان کا ولیمہ آپ نے 1 بکری کا کیا تھا۔ حدیث نمبر 5169 اردو ترجمہ۔ ہم سے مسدد بن مسحرت نے بیان کیا، ان سے عبد الوارث نے بیان کیا، ان سے شعیب نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو آزاد کیا اور پھر ان سے نکاح کیا اور ان کی آزادی کو ان کا مہر قرار دیا اور ان کا ولیمہ ملیدے سے کیا۔ حدیث نمبر 5170 اردو ترجمہ۔ ہم سے مالک بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے زہیر نے بیان کیا، ان سے بیان بن بشر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کو نکاح کر کے لائے تو مجھے بھیجا اور میں نے لوگوں کو ولیمہ کھانے کے لیے بلایا۔ حدیث نمبر 5171 اردو ترجمہ۔ کسی بیوی کے ولیمے میں کھانا زیادہ تیار کرنا کسی کے ولیمے میں کم جائز اور درست ہے۔ ہم سے مسدد بن مسحرت نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے ان سے ثابت بنانی نے کہ انس رضی اللہ عنہ کے سامنے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے کے نکاح کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے جیسا اپنی بیویوں میں سے کسی کے لیے ولیمہ کرتے نہیں دیکھا۔ آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ولیمہ 1 بکری سے کیا تھا۔ حدیث نمبر 5172 1 بکری سے کم کا ولیمہ کرنا۔ ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے منصور ابن صفیہ نے ان سے ان کی والدہ حضرت صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی کا ولیمہ 2 مد یعنی تقریباً 2.25 سیر جو سے کیا تھا۔ حدیث نمبر 5173 اردو ترجمہ۔ ولیمے کی دعوت اور ہر ایک دعوت کو قبول کرنا حق ہے، اور جس نے 7 دن تک دعوت ولیمہ کو جاری رکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صرف 1 یا 2 دن تک کچھ معین نہیں فرمایا۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو دعوت ولیمہ پر بلایا جائے تو اسے آنا چاہیے،
معلوم ہوا کہ دعوت ولیمہ کا قبول کرنا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 5174، اردو ترجمہ۔ ہم سے مسدد بن مسارد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن کثیر نے بیان کیا، ان سے سفیان ثوری نے کہا کہ مجھ سے منصور نے بیان کیا، ان سے ابو وائل نے، اور ان سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیدی کو چھڑاؤ، دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرو، اور بیمار کی عیادت کرو۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب النکاح کی حدیث نمبر 5164 سے 5174 کا اردو ترجمہ، جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔